بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں جماعت کے ساتھ جب نماز ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن یہاں ایک کبھی کبھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی ایسی ہے کہ جس کو ہم غلطی نہیں سمجھتے۔ مثلا ایک شخص آیا جماعت میں شریک ہونے کے لیے، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے، ابھی تکبیر نہیں کہی، امام نے سلام پھیر دیا۔ اب یہ آدمی وہاں سب سے ہٹتا ہے اور ہٹ کر ایک جگہ جا کر اپنی نماز شروع کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، مسلمان کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز جماعت سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، جماعت سے چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اب آپ اس اہم بات کی طرف ذرا توجہ کریں۔ ایک شخص آیا اور آ کر ایسے ہاتھ اٹھائے اور امام نے سلام پھیر دیا، اور یہ باہر جا کر دور کھڑا ہو گیا کہ میری تو نماز نکل گئی، میں صف میں کیوں کھڑا ہوں۔ اب جب لوگ نماز سے فارغ ہوں گے تو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے اس کی جماعت چھوٹ گئی، گویا گناہ کا اظہار ہو گیا۔ اور جیسے گناہ کو چھپانا ضروری، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ جیسے گناہ ایک گناہ کا کام ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ تو اب اگر یہ یہی صف میں کھڑا ہو کر امام نے گو سلام بھی پھیر دیا تھا، اللہ اکبر کہہ کے ساتھ صف میں ہی کھڑا ہو جاتا، گو اس کی جماعت تو نہیں ہے، لیکن دیکھنے والوں کے سامنے اس کا گناہ ظاہر نہ ہوتا، جماعت چھوڑنے کا گناہ ظاہر نہ ہوتا، لوگ یہی سمجھ لیتے ایک آدھ رکعت رہ گئی ہوگی۔ تو اس لیے گناہ کرنا بھی غلط ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی غلط ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ ذرا بات ملحوظ خاطر رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ ہم جماعت میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھائے، ابھی نیت نہیں باندھی، امام نے سلام پھیر دیا، وہیں ہاتھ باندھ لیں، جماعت نہیں ہوئی، لیکن آپ کا یہ عیب جماعت رہنے والا لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم آ کر کھڑے ہوتے ہیں، امام ابھی سجدوں میں ہوتا ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے، امام کو جس رکن میں پاؤ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہو اور اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں شریک ہو جاؤ، امام جون سے بھی رکن میں وہیں چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ادرک الرکوع، ہاں اگر آپ نے امام کو رکوع میں پا لیا تو آپ کی رکعت ہو گئی، اگر آپ نے امام کو رکوع میں نہیں پایا تو آپ کی رکعت نہیں، اور رکعت دوبارہ ادا کر لیں۔ لیکن ایسے نہ کھڑا ہونا چاہیے کہ امام کھڑا ہوگا تب ہم جا کر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں گے۔ بس امام جہاں جس رکن میں آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہیں اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اب اگر آپ نے رکوع میں امام کو پا لیا تو آپ کی رکعت ہو گئی، ورنہ نہیں ہوئی۔ تو اس چیز کا بھی خاص خیال کیا جائے کہ جب امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں چلے جاؤ، اور اگر آپ کو رکوع مل جائے تو آپ کی رکعت وہ شمار ہوگی، اگر رکوع نہ ملا تو وہ رکعت شمار نہ ہوگی۔ نماز پڑھو ذرا دھیان سے پڑھو، نماز کی چاشنی اور مزہ اور لذت تبھی ہے جب اس کو تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔